Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn to Live. My name is मोहम्मद शुएब खान और आज हम पढ़ेंगे 4 फरवरी 2021 का डॉन न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है रकस इन नेशनल असेंबली एज गवर्नमेंट टेबल्स सेनेट ओपन वोट बिल। तो बुनियादी तौर पर ये अभी टेबल किया है और उसकी वजह से नेशनल असेंबली के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस है। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये डे टू डे अफेयर्स की मुतल्लिक खबर है, लेकिन जब ये बिल अप्रूव हो जाएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस के ज़रिए से, तो तब हम देखेंगे कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं। बुनियादी तौर पर इससे पहले भी हमने कुछ इसी के मुतल्लिक ओपिनियंस पढ़े भी हैं पिछले डॉन न्यूज़पेपर्स में, जब हम जो है वो पहले इसके इब्तदाई लेक्चर्स ले रहे थे। इसके बाद ऑफिशियल्स फेलिंग टू चेक प्राइस हाइक विल फेस एक्शन। पीएम वार्न कर रहे हैं कि अगर कोई भी जो है गवर्नमेंट सर्विस प्राइस हाइक को कंट्रोल करने में फेल हुआ तो वो ही विल फेस द म्यूजिक। इसके बाद कंट्री वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव गेट्स अंडरवे, जरदारी गेट्स बेल इन सफिशिएंट ट्रांजैक्शंस केस, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस लीगैलिटी ऑफ अपलिफ्ट ग्रांट फॉर लॉ मेकर्स। तो ये बुनियादी तौर पर पहले पेज पर कोई ऐसी रेलिवेंट खबर नहीं है। इसके बाद हम सेकंड पेज पर आते हैं और सेकंड पेज पर हम देखते हैं यूनेस्को कॉन्फर्स सिटी ऑफ लिटरेचर टाइटल ऑन लाहौर। इसके बाद ऑफिसेज अवे ऑन मैनेजमेंट कोर्स गिवन की। इसके बाद नोटिस इशूड टू नैब ऑन हमजाज प्ली, प्रोसिक्यूशन विटनेस टेस्टिफाइज इन आशियाना केस। तो बुनियादी तौर पर इसके बाद लास्ट जो देख रहे हैं हम वो है हाई कोर्ट अलाउज ट्रांसपर्सन टू सिट पीपीएससी एग्जाम। तो बुनियादी तौर पर इस पूरे पेज के ऊपर सिर्फ एक खबर है जो कि ट्रांसजेंडर के राइट्स के मुतल्लिक है और ये खबर आप ज़रूर पढ़ें। इस खबर के अंदर जो है वो एक पटिशनर ने पिटीशन फाइल की है कि जी पीपीएससी ने वो ट्रांसजेंडर पटिशनर है और उसको जो है उर्दू के लेक्चर के पेपर के लिए उसका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया है। तो उसने पिटीशन फाइल की और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप जो है वो इसके लिए इसको जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल करार दें अगर ये बेसिक जो है वो जो भी पीपीएससी की डिमांड्स हैं उस जॉब के लिए उसको फुलफिल करता है। तो बुनियादी तौर पर पिटिशनर ने ये बात भी की है कि ये फंडामेंटल ये मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के मतलब सिर्फ जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स की एडवर्टीजमेंट करता है ये बुनियादी हकूक के अगेंस्ट है और जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 है उसके भी अगेंस्ट है। तो ये खबर ज़रूर पढ़ें और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के मतलब आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके बाद हम पेज नंबर 3 पर आते हैं जी। तो पेज नंबर 3 पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी खबरें हमारे पास है। रेस फॉर द सेनेट टिकट, इसके बाद वर्क ऑन नेवी, अशरफी टर्म्स वैक्सीनेशन नीड ऑफ द आर, फॉर्मर एविएशन एड रिजेक्ट्स किकबैक्स चार्जेस, ईसीपी स्टार्ट्स इशूइंग नॉमिनेशन पेपर्स, no legislation against lawmakers defying party line in Senate polls, Supreme Court told। तो ये बुनियादी तौर पर ये प्रोजेक्ट जो हैं ये जितनी भी खबरें हैं ये जो है अहमियत नहीं रखती हैं फिलहाल। प्रोजेक्ट लॉन्च टू बूस्ट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट ये ज़रूर आप पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के हवाले से भी और एनर्जी क्राइसिस के टॉपिक के हवाले से भी। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं जी। पेज नंबर 4 पर। तो पेज नंबर 4 पर ख्वाजा आसिफ प्रोडक्शन ऑर्डर इशू शुड बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है गवर्नमेंट प्रायोरिटीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सेज मिनिस्टर। तो ये जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मतलब जो खबर है इसको ज़रूर पढ़िए कि इसके अंदर क्या है। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बुनियादी तौर पर इस खबर के अंदर मिनिस्टर जो हैं वो शिबली फराज वो यही कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं वो यही कह रहे हैं कि जो अभी पिछले दिनों 1 फरवरी को पाकिस्तान एडिटर काउंसिल की जो रिपोर्ट शाया हुई है पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जर्नलिज्म जर्नलिस्ट को
ہونے والی جو مشکلات ہیں ان کے متعلق، تو وہ اس کا جواب انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے رپورٹ ہم نے 1 فروری کے ڈان میں پڑھی تھی، اور اگر آپ اس ڈان نیوز پیپر کو مس کیا ہے تو دین آپ دوبارہ جو ہے وہ 1 فروری 2021 کا ڈان نیوز پیپر جو ہے وہ پڑھیے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی. تو اگلے نیکسٹ پیج کے اوپر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے سینٹر ناٹ ریزالونگ ایشوز فیسڈ بائی بلوچستان. تو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ ان ایشوز کو سالو نہیں کر رہی ہے جو بلوچستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس خبر کے اندر کیا ہے. اس خبر کے اندر منسٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان کے ایشوز کو ریزالو کرنے میں سیریس نہیں ہے، اور بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی پریورٹی لسٹ میں نہیں ہے. سی پیک سے بنیادی طور پر پورے پاکستان کے دوسرے صوبے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور بلوچستان کا جو کی ایریا گوادر ہے اور جو سی پیک کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر وہ صرف اور صرف سی پیک سے نکال دیا جائے تو پیچھے سی پیک کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جو آئل سمگلنگ کے اوپر گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ وہ کیسے لاکھوں لوگ اس سے ڈپرائیو ہو جائیں گے اگر جو ہے وہ گورنمنٹ کوئی جوڈیشیس پالیسی نہیں لے کر آتی. اس کے بعد پیج نمبر 1 سے ہی خبریں اس کے اندر کنٹینیو ہو رہی ہیں جی. آفیشیل فیلنگ ٹو چیک پرائس ہائیک، زرداری گیٹس بیل، لوکس ان نیشنل اسمبلی ایم او یو سائن ٹو ڈیولپ اڈولسنس ایکوالٹی انڈیکس. تو بنیادی طور پر اس کے بعد اس پر اور کوئی اس پیج پر خبر نہیں ہے سوائے اس خبر کے جو ہم نے پڑھ لی ہے. تو نیکسٹ پیج جو ہے وہ ایڈیٹوریل کا پیج ہے، اور ایڈیٹوریل کے پیج پر ہم سب سے پہلے جو ہے پہلا ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں. پہلا ایڈیٹوریل جو ہے وہ ہمارا ویکسینیشن کے متعلق ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ چل چکی ہے، اور اس کے بعد اس ویکسین کے چند ایک آفٹر مارکس بھی ہوتے ہیں. تو اس کو بنیادی طور پر 65 ایئرس سے اوپر اگر کسی کو لگا رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے پریپیئر کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ رومرز اس ویکسین کے متعلق جو ہے وہ عوام میں نہ پھیلیں، اور اس کا جو اینڈ پرپز ہے ہم اس کو اچیو کر سکیں. اس کے بعد دوسرا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ڈیسیژن آن بی آر ٹی کے اوپر ہے. تو یہ پشاور جو بس ریپڈ ٹرانزٹ سروسز جو ایک پروجیکٹ بنایا تھا، تو اس میں بہت زیادہ ڈیلیز ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا تھا نیب کو تو کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو یہ اس کے متعلق ہے. ابھی اس کو اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اس کی فائنل رپورٹ آئے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی ڈسکریپنسی پائی جائے گی. اس کے بعد ہم تیسرے ایڈیٹوریل کی طرف آتے ہیں، اور تیسرے ایڈیٹوریل کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. بنیادی طور پر جو یہ ایڈیٹوریل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے متعلق ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کھولا ہے. تو اوورسیز پاکستانی اس سے سیفلی اپنی رقم جو ہے دوسرے ممالک جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے پاکستان لا سکیں، یہاں پر ریئل اسٹیٹ میں یا دوسرے بزنسز میں جو ہے وہ انویسٹ کر سکیں. اس کے لیے جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک بڑی زبردست کوشش ہے. تو اس آرٹیکل کو پڑھیے، اور جو ہے یہ آرٹیکل اس لحاظ سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم اس پیج پر جو پہلا آرٹیکل ہے دا پارلیمنٹ وی نیڈ آئی اے رحمان صاحب کا، تو اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر آج کیا ہے. اس کے اندر بنیادی طور پر آئی اے رحمان صاحب ایک پبلیکیشن ہے پارلیمنٹری ریسرچ ڈائجسٹ کی، جو کہ جس کے اندر آئی اے رحمان کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ڈیموکریسی ہے اس کے لیے 5 فیچرز جو ہیں وہ کہے ہیں کہ 5 فیچرز جو ہیں آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. دا آئی پی یو ڈیفائنز
5 features that a modern democratic parliament must possess. Such a parliament should be socially and politically representative of diverse people and protect all members, especially minorities and other vulnerable elements of society. Although the authors of the article find the existing arrangements in Pakistan adequate, they suggest parliament could be made more inclusive by reserving a small number of seats for farmers, industrial workers, students, and people with disabilities, transparent in the conduct of business and open to the media, accessible to the people, including civil society associations and the youth, accountable to the electorate, effective when it performs its legislative and oversight functions in accordance with the people's need and aspiration and keeps in mind a proper comprehension of future generation needs. तो बुनियादी तौर पर ये 5 चीज़ें जी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो कही हैं कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और बाद में फिर हम अगले पैराग्राफ्स के अंदर जब देखते हैं तो इसी की ही एक्सप्लेनेशन हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। तो ये द आईपीयू डिफाइन से लेकर और एंड तक ये आर्टिकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी के मतलब है तो आप इसको देखें और पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल हैं और ये क्या सजेस्ट करता है तो ये इसको पढ़ने की जो है वो बहुत ज़रूरत है और इसका डेटा अपने पास सेव रखने की बहुत ज़रूरत है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, एक्सपोर्ट्स अंडर प्रेशर की तरफ। ये बुनियादी तौर पर जो टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स के मतलब गवर्नमेंट के क्लेम्स थे कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले मंथ्स के ऊपर के अंदर, तो उसके मतलब है और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स के मतलब है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो रिसेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके मतलब है, तो ये आर्टिकल जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट जो पेज है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या कौन से आर्टिकल्स हैं। तो पहले आर्टिकल पर फाइटिंग द स्टोन, ये एक राइटर जर्नलिस्ट के मुतल्लिक है, डोम मॉरियस। तो ये आर्टिकल सीएसएस के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ है जी। बैक टू नॉर्मल। अमेरिका में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होगा डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो ये आर्टिकल भी आप पढ़िए, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं जी, पेज नंबर 8 की तरफ। तो पेज नंबर 8 पर देखते हैं रॉन्गफुल डिटेंशन में रिजल्ट इन पनिशमेंट फॉर पुलिस ऑफिसर, क्लाइंबर्स, स्टूडेंट्स गेट बेल इन राइट्स केस। तो इस पेज पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम बिजनेस पेज पर आते हैं जी। तो बिजनेस पेज के अंदर हम देखते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन फॉल्स बाय 30%, लोएस्ट इन 30 ईयर्स। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें मिल सकते हैं। इसके अंदर हम इसको एनलार्ज करके पढ़ते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि कंट्रीज कॉटन प्रोडक्शन फेल बाय 34.35%। पहले जो है अभी देखते हैं कि 5.57 मिलियन बेल्स जो जनवरी 31 तक बनी हैं और उनके मुकाबले में जो पहले बनती थी 8.487 मिलियन जो बेल्स पहले बनती थी, तो तकरीबन 2.9 मिलियन बेल्स जो हैं वो कम हो गई हैं और ये उस इंडस्ट्री का हाल है जो कि टोटल एक्सपोर्ट्स में 55 to 60% कंट्रीब्यूट करती है और ये तकरीबन 30 साल की कम तरीन जो है वो प्रोडक्शन है कॉटन की। तो ये 3 पैराग्राफ जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये फिगर्स जो हैं वो दे रहे हैं, तो ये आपने नोट कर रहे हैं। तो इसके बाद भी बाकी जो पैराग्राफ हैं उनको भी आप पढ़िए और देखें उसके अंदर मुख्तलिफ फिगर्स दिए हुए हैं, पंजाब से कितनी हो रही है, सिंध से कितनी हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है। तो और मतलब जो अगर मतलब हमने एक्सपोर्ट करनी है क्योंकि टेक्सटाइल तो फिर कॉटन जो है उसका रॉ मटेरियल हमें बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो वो 15% तकरीबन ज़्यादा कॉस्टलियर है लोकल कॉटन के जो हम प्रोड्यूस करते होते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़कर इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने अपने पास नोट करना है।
اس کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنٹ نیوز ہے وہ پاکستان فسکل ڈیفیسٹ وائڈنس ٹو 1.13 ٹریلین ان 6 منتھ فسکل ایئر 21. تو بنیادی طور پر یہ فگرز ہیں تو 6 مہینے کے اندر تقریباً 1.13 روپیز کا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا ہے ہمیں. تو ہمیں چاہیے تو مکمل طور پر جو ہے وہ خبریں پورے سال کا ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو پڑھ لیجئے کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے. اس آرٹیکل کے اندر بنیادی طور پر جو نیوز دی گئی ہیں وہ 10th NFC ایوارڈ کے متعلق وہ بھی ہونا ہے، لیکن جو ہے جو ٹوٹل فسکل ڈیفیسٹ رہا ہے 6 مہینے کا اس کی فگرز دی ہوئی ہیں. تو یہ بھی امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن ہمیں جب بھی ہم لکھتے ہوتے ہیں تو پورے سال کی فگرز جو ہے وہ ہم نوٹ کرتے ہوتے ہیں. تو اس آرٹیکل کو کمپلیٹ پڑھ لیجئے، لیکن ایسا ڈیٹا کوئی نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر کے اکانومی کے لیے ہم یوز کر سکیں. اب نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں جی. نیکسٹ پیج جو ہے وہ انٹرنیشنل پیج ہے، اور Bezos to step down as Amazon CEO. اس کے بعد پاکستان among top recipients of COVID-19 vaccine. Supreme Court questions legality of uplift grant for lawmakers. تو یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد US alarmed at Supreme Court order to move عمر شیخ ٹو ریسٹ ہاؤس. یہ بنیادی طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ اپریہنشنز شو کی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسا آرڈر دیا ہے. عمر شیخ ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس پر اس کا اپنا کنسرن شو کیا ہے. یہ خبر آپ پڑھ لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ انٹرنیشنل پیج کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں برلن وال ٹو پروٹیکٹ دہلی فرام فارمرز، کنٹری وائڈ ویکسینیشن ڈرائیو انڈر وے. اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بیک پیج پر ہم دیکھتے ہیں جی. بیک پیج پر فرٹیلائزر ٹو گیٹ گیس سپلائی فار another 5 years. WHO team visit Chinese virus lab in Wuhan. PMLN concedes receiving funds from Osama. NAB summons Deputy Chairman of Senate today. Suu Kyi charged as calls to oppose coup grow. Successful training launch of Ghaznavi missile conducted. تو یہ جو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اسپورٹس پیجز کو ہم ویسے اسکپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم میٹرو کراچی کی طرف جاتے ہیں کہ میٹرو کراچی میں ہمیں ایسی کون سی نیوز جو ہے وہ پڑھنے کو مل رہی ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جی COVID-19 ویکسینیشن کمپین launch in Karachi. Minister warns KWSB MD over complaints, slow pace of investigation into missing children cases. US can show some humility and accept the rise of China. تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. جنرل غازی اس آرٹیکل کے اندر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی جنگ لڑی ہے، چاہے وہ پری پارٹیشن ہو یا پوسٹ پارٹیشن، اس میں ہم نے یہی کچھ کیا ہے. تو اس کے بعد جنرل غازی جو دنیا کے اندر چینجنگ ریجنل ڈائنامکس ہیں اور جو پاور کوریڈورز چینج ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس آرٹیکل کو اس لحاظ سے پڑھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر ہم جاتے ہیں. تو نیکسٹ پیج پر جو ہے وہ ہمیں سندھ گورنمنٹ ریڈی ٹو ریویو انوائرمنٹل لاز آن انڈسٹری ریکویسٹ، پولیس لوکنگ فار فرینڈ ایز پروب انٹو 4 ٹک ٹاکرز. اس کے بعد جی نیکسٹ کراچی پولیٹن کے پیج پر وابڈا CBA اسٹیجز پروٹیسٹ اگینسٹ رینٹرز privatization policy, rallies held in Sindh towns. US can show some humility. Traders go on strike over fares. اس کے بعد میٹرو اسلام آباد کے اوپر ہم جاتے ہیں. اس پیج پر کوئی نیوز نہیں ہے. میٹرو اسلام آباد میں جی خواجہ آصف پروڈکشن آرڈر ڈرائیور ریلیزڈ ایز پولیس failed to make headway in fatal accident probe. Pakistan needs to undertake strategic reorganization of health care delivery. تو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے جی. اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے.
یہ بنیادی طور پر کووڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ کووڈ کے دوران بہت سے جو ہے فلاز ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر تھے اور اس کے اوپر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس کو جب آپ دیکھیں گے یہاں سے کہ سجیسٹنگ میجرز دیٹ آر نیڈیڈ ٹو میٹیگیٹ دا افیکٹس آف دا کرنٹ پینڈیمک، اس سے لے کر اور آگے تک بہت سے فلاز بیان کیے گئے ہیں، اور جو کانسیکوینسز نکلے ہیں اور اس کے بعد سجیشنز دی گئی ہیں کہ پاکستان کو ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ سجیشنز جو ہیں وہ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ تو یہ اینڈ تک جو ہے وہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو سجیسٹنگ میئر سے لے کر اور اینڈ تک یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آپ اپنے کووڈ کے نوٹس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیجیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میٹرو اسلام آباد کے نیکسٹ پیج پر کیا نیوز ہے جی۔ سینٹ باڈی ناٹ سیٹسفائڈ ود ایس این ٹی منسٹریز پرفارمنس، گورنمنٹ پریورٹائزز فریڈم آف ایکسپریشن، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں IHC given months deadline to government to form NAZA board, lives at risk due to blood shortage. Afridi outlines action plan to raise Kashmir issue at all fora. Government asked to resolve technologies سروس اسٹرکچر ایشو۔ اس کے بعد میٹرو لاہور، اس پر کوئی ایسی امپورٹنٹ نیوز نہیں ہے۔ میٹرو لاہور پر دیکھتے ہیں جی۔ یونیسکو کانفرز ہائی کورٹ الاؤ ٹرانس پرسن، یہ اس پیج پر جتنی بھی نیوز ہیں وہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر سوائے جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرانس پرسن کی کوئی امپورٹنٹ نیوز نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ میٹرو لاہور پیج پر، پی یو ہولڈز کانفرنس آن سوشل ورک ڈرائیو ٹو کرب ڈرگ یوز، سی ایم فار زیلس کشمیر ڈے سیلیبریشنز، اس پر بھی امپورٹنٹ نیوز نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی۔ ایل ڈی اے کریکس ڈاؤن آن فی ڈیفالٹرز، 30 cows die، پاور ورکرز کنٹینیو پروٹیسٹ، یونیسکو کنفرز سٹی آف لٹریچر، یو اے ایف آفیشل ٹرانسفرڈ فار کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ اس کے بعد مین اریسٹڈ آن چارجز آف چائلڈ پورنوگرافی، تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے جی۔ اس کے بعد میٹرو پشاور پر ہم آتے ہیں۔ میٹرو پشاور پر ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ ورکرز ریئل ہیروز فار فائٹنگ پینڈیمک، 5 cops held over custodial torture، اسٹوڈنٹس گیٹ پری ارسٹ بیل ان کیمپس رائٹ کیس۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ پچھلے پیج پر کوئی ایسی امپورٹنٹ نیوز نہیں تھی۔ ایگریمنٹ انک فار افغان ایکسیس ٹو انجینئرنگ ایجوکیشن، فارمرز ٹو موو کورٹ اوور سب اسٹینڈرڈ سیڈز، ایڈورڈ کالج پشتو سوسائٹی نیمز نیو کیبنٹ، ٹریڈرز کال فار سمپلیفائنگ ٹیکس پیمنٹ سسٹم۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر، اس پر بھی کوئی نیوز ایسی نہیں ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہم آتے ہیں جی۔ سی ٹی ڈی گیٹس ریمانڈ آف سوشل ایکٹیوسٹ ان سیڈیشن کیس، wrongful detention may result in punishment for police officers, summary moved for appointment of 7 VCs, vaccination or begins, shopping plaza guard shot dead, government employees demonstrate for pay raise, ANP will never allow changes to 18th amendment۔ تو یہ آج کا اخبار تھا جی۔ اس پیج پر بھی کوئی ایسی خاص نیوز نہیں ہے، تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اور ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے اخبار کے ساتھ، کل کے ڈان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔